بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلباء و طالبات، ہم لوگوں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں نظم کی پہلی قسم حمد پڑھی تھی اور اس کے اشعار کی تشریح کی تھی. اب ہم نثر میں اپنا پہلا سبق پڑھیں گے، رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو جس طرح سے نذیر اکبر آبادی سے متعارف کرایا تھا، اسی طرح مصنف کے سے متعارف ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کس نے لکھا ہے. تو رسم و رواج کی پابندی جو ہے اس کے جو خالق ہیں یا لکھنے والے ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں. اور سر سید احمد خان کا جب نام آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون ایسا ہے جو قومی زبان بولتا ہے، اردو زبان بولتا ہے اور ان کے یعنی نام سے ناواقف ہے. سر سید وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اردو کو ہم کہتے ہیں نا محسن، تو وہ اردو کے زبان کے سب سے بڑے محسن قرار دیے گئے ہیں. اور اسی لیے شاید علامہ اقبال نے ان کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن یہ شعر اگر ہم ان کے لیے استعمال کریں تو بہت بہترین ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یعنی اگر اس کا انتظار کیا جائے کہ آج کے دور میں کوئی سر سید پیدا ہوگا تو مجھے نہیں نظر آتا کہ آج کوئی سر سید ہے. وہ سر سید شاید ایک ہی ہیں جو اپنے نام ہی کے نہیں بلکہ آگے بھی جو ان کی خدمات ہیں، جو انہوں نے احسان کیا اردو زبان پر اور اردو ادب پر، وہ جو ہے لامحدود ہے. اب اردو ادب کو سمجھ چکے ہیں ہم، لیکن اردو ادب جب سر سید سے پہلے سر سید کے دور میں، بلکہ یہ کہیے کہ سر سید کے دور میں جو اردو تھی یا اردو نثر تھی یا اردو نظم تھی یا شاعری تھی، انتہائی مشکل تھی. اس کے اندر زیادہ تر فارسی کے مشکل تشبیہات تھیں، عربی زبان کے الفاظ تھے یا پھر ہندی زبان کے جو تھی وہ مشکل ترکیبیں تھیں. تو اس وقت میں وہ ایسی زبان تھی یعنی اردو جو کہ عام فہم نہیں تھی، جسے عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے اور نہ وہ بولنے کے لیے اس میں کوئی دلچسپی کا اظہار کرتے تھے. اس لیے یعنی زبان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ زبان ایسی ہو جسے نہ صرف عام لوگ سمجھ سکیں بلکہ اسے بول بھی سکیں، اور وہی زبان آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے اور زندہ رہتی ہے. خاص طور پر آج جو اردو زندہ ہے، نہ صرف زندہ ہے بلکہ بہت ہی پورے عروج اور یعنی شباب کے ساتھ اور بہت ہی ترقی کے ساتھ جو ہے وہ اردو آگے بڑھ رہی ہے. تو اس کے اگر ہم جب اس کی بنیاد پر جاتے ہیں تو ہمیں نام نظر آتا ہے سب سے پہلے سر سید احمد خان کا. یعنی سر سید جو کہ اردو نثر کے بانی ہیں، جدید اردو نثر کے بانی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا حوالہ لے لیں تو سر سید سے پہلے یہ کام غالب نے کیا. غالب نے کیسے کیا؟ اپنی خطوط نگاری کے ذریعے. یعنی غالب نے ایسے خطوط لکھے پہلی بار جو کہ اردو میں نہیں تھے. یعنی اردو کو آسان بنانے میں اردو نثر کو غالب کا بہت ہاتھ ہے، لیکن غالب نے باقاعدہ نثر نہیں لکھی. یعنی غالب کی اور کوئی نثری ہمیں ایسی کاوش نظر نہیں آتی جسے ہم کہیں کہ بھئی وہ اس چیز کے موجد ہیں. لیکن ہاں جو کہتے ہیں نا جو تاریخ کا حوالہ ہوتا ہے وہ ہمیں ماننا چاہیے، تو وہ ضرور ہے. لیکن باقاعدہ اور سر سید جو ہیں وہ غالب کے بہت بڑے مداح ہیں. صرف مداح ہی نہیں، صرف پسند ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے روش پر بھی چل رہے ہیں. تو وہ آگے چل کر انہوں نے جو ہے وہ تحریک علی گڑھ کی بنیاد رکھی. اب تحریک علی گڑھ وہی ہے جو آپ ہمیشہ اپنے مطالعہ پاکستان میں پڑھتے رہیں، لیکن تحریک علی گڑھ کا ایک پہلو آپ پڑھتے ہیں، وہاں پر آپ سیاسی پہلو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تحریک علی گڑھ کے کئی پہلو ہیں، اس کے معاشی پہلو بھی ہیں، تہذیبی پہلو بھی ہیں، ادبی پہلو بھی ہیں. تو ہم کیونکہ اردو ادب کے طالب علم ہیں، ہم اردو ادب سے ہمارا جو ہے وہ تعلق ہے، تو ہم جو ہیں تحریک علی گڑھ کے ادبی تعلق پر بات کریں گے. یعنی اگر دیکھا جائے تو سر سید احمد خان مصلح قوم ہے. مصلح قوم کہتے ہیں اصلاح کرنے والا، قوم کی اصلاح کرنے والا. وہ صحافی بھی تھے. اگر ان کی تحریر کی ابتدا کی جائے کہ وہ کب انہوں نے تحریر شروع کی، تو انہوں نے ان کے جو بڑے بھائی تھے سید محمود، وہ ایک اخبار نکالتے تھے سید الاخبار کے نام سے. انہوں نے اس کے اندر تحریر لکھ کر یعنی اس کے ذریعے سے آغاز کیا. پھر باقاعدہ ان کی اگر ہم پہلی تصنیف کی بات کریں، پہلی کتاب کی بات کریں تو آثار السنادید ہے. آثار السنادید وہ کتاب تھی جس میں انہوں نے جو تھے دلی کے مٹتے ہوئے جو آثار تھے، جو پرانی قدیم عمارات تھیں، ان کا ذکر کیا تھا. پھر آگے چل کے اسباب بغاوت ہند ہے، بہت ساری ہیں کتابیں. مطلب میں اگر یہاں چند کا نام لوں اور چند کے بارے میں بتاؤں تو وہ بہت یعنی وقت کی کمی کی بنا پر ہمیں جو ان کی طرف جانا ہے، ہمیں ان کی خصوصیات سے واقفیت حاصل کرنی ہے. اب تحریک علی گڑھ کے وہ بانی بنے.
اس کے بعد ان کی تحریک، جب ہم تحریک کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اور لوگ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے جا رہے ہیں. جب اور لوگ اس میں شامل ہوئے تو وہ بن گئے عناصر خمسہ. خمسہ عربی فارسی زبان میں 5 کو کہتے ہیں. اب یہ 5 کس طرح ہوئے؟ سر سید احمد خان، ٹھیک ہے، حالی جنہیں ہم مولانا الطاف حسین حالی کے نام سے جانتے ہیں، اور جو ایک عظیم شاعر بھی ہیں اور ایک عظیم جو ہے وہ نثر نگار بھی. اس کے بعد شبلی یعنی شبلی نعمانی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد جن کا آپ پڑھتے ہیں بہت شوق سے ان کے ناول مرات العروس، یہ وہ ہیں. اور آخر میں ہیں مولانا محمد حسین آزاد. اب اگر ہم اس میں سے سر سید کو ہٹا دیں، کیونکہ یہ ہٹانے سے مطلب کیا ہے، یہ بانی ہے، تو یہ بن جائیں گے عناصر خمسہ، عناصر اربع. لیکن جو اردو میں مشہور ہیں وہ عناصر خمسہ مشہور ہیں، اور اسی بنا پر عناصر خمسہ ہیں. آپ ان 5 کے بارے میں ہماری اردو کی نصابی کتاب میں پڑھیں گے. ان 5 ہی کی تحریریں جو ہیں اور ان کی جو شاعری ہے اس سے آپ جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں گے. تو یہ عناصر خمسہ ہو گئے. اب ان کی اگر ہم بڑی بڑی تحریر کی خصوصیات سے واقفیت حاصل کر لیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے. اب تحریک علی گڑھ، تحریک علی گڑھ کے اگر میں 2 بڑے پہلو یا مقصد بتاؤں، 2 بڑے مقاصد جو ادب میں جس سے فائدہ ہوا وہ کیا تھا؟ پہلا مقصد یہ تھا کہ اردو بولی جا رہی تھی اور اردو کی یعنی تحریریں بھی تھیں، لیکن وہ عام فہم نہیں تھیں، مشکل تھیں، جو میں نے آپ کو جس طرح سے ذکر کیا. تو سر سید نے یہ بات کہی کہ اردو زبان کو عام فہم اور آسان اور سلیس بنایا جائے تاکہ اسے سب جو ہے اس کا مطالعہ کر سکیں. پھر دوسرا بڑا مقصد کیا تھا؟ مقصد کوئی نہیں تھا. دوسرا بڑا مقصد یعنی اس کے اندر شاعری تو ہو رہی ہے، یعنی محبوب کے حسن کے قصے تو سنائے جا رہے ہیں، محبوب سے اپنی محبت کا اظہار تو کیا جا رہا ہے غزلوں کے ذریعے سے، لیکن کیا ہے اس کو مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا. کہانیاں تو ہیں، داستان تو ہے لمبی چوڑی شہزادیوں کی اور شہزادوں کی، ان کی اور پریوں کے قصے اور بھوتوں کے قصے تو ہیں، لیکن ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس مقصد سے آگاہی یعنی ادب کو ہم با مقصد بنائیں، ادب برائے زندگی جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے یعنی پیش کیا. ادب برائے زندگی کا پہلی بار انہوں نے یہ صرف جملہ نہیں ہے، یہ پوری ایک تحریک ہے، اور اس پر انہوں نے سب سے پہلے خود عمل کیا اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اور پھر بعد میں جو ان کے پیش رو تھے، ان کے ساتھ چلے، ان کے رفیق تھے، ان کے دوست تھے جو ان کی تحریک میں شامل ہوئے، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہوئے، اور انہوں نے بھی اسی طرح کی تحریریں جو ہے لکھی، یعنی بامقصد ہوں اور وہ عام فہم اور آسان ہو تاکہ لوگوں کو سمجھانا آسان ہو جائے. آپ سر سید کی جب بھی تحریر اٹھا کے پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی افسانہ نہیں ملے گا، آپ کو کوئی کہانی نہیں ملے گی. اگر کہانی ہے بھی تو وہ انہوں نے بتائی بھی ہے کہانی تو کس لیے بتائی؟ کچھ سمجھانے کے لیے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ان کی مقالات سر سید ایک بہت اہم یعنی جس میں انہوں نے مختلف مقالات لکھے. مقالہ نگاری کی ابتدا بھی اگر باقاعدہ طور پر کہی جائے، باقاعدہ، تو سر سید احمد خان نے اس کا آغاز کیا مقالہ نگاری. اور مقالے میں ہم کیا کرتے ہیں، جس طرح سے جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا تھیسس، مطلب آپ اس کے لیے جو بھی آپ کا موضوع ہے اس کے لیے آپ معلومات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اور پھر اس معلومات کو آپ جو ہے وہ مکمل طور پر تحقیق کے بعد، بلا تحقیق نہیں، تحقیق کے بعد کہ اس میں کیا درست معلومات ہیں اس کو آپ شامل کرتے جاتے ہیں تحریر کے اندر. تو یہ ہمارا مقالہ بن جاتا ہے. تو اس کی ابتدا بھی سر سید نے کی اور بعد میں بھی یہ آج تک بھی یہ چیز جاری ہے. مقالہ نگاری کی ابتدا کی صحافی وہ پہلے ہی تھے. پھر ہم یہاں ان کے جو ہے وہ یونیورسٹی کی اور کالج کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف یہاں ادب کا پہلو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم ان کی تحریر پر تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں کہ ان کی تحریر کی بڑی بڑی خصوصیات کیا ہیں جس بنا پر وہ جدید نثر کے بانی کہلائے، جس بنا پر ان کو جو ہے وہ موجد کہا جاتا ہے. تو پہلی ان کی کیا ہے بڑی تحریر کی خصوصیت؟ سادہ اور فطری انداز. یعنی جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے، جو کچھ ان کی تحریر ہے وہ بہت سادہ ہے، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. دیکھیں ایک تو الفاظ کا آسان الفاظ کا چناؤ، اور دوسرے نمبر پر خیالات بالکل آسان ہوں، ایسے ہوں جو کہ عام فہم ہوں ہر کسی کو. ایک یعنی اگر کم عقل جو ہے اس کے بعد انسان کے پاس تھوڑی سی کم عقل ہے تب بھی وہ بات کو سمجھ سکے کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے. دوسرے نمبر پر فطری انداز ہو. دیکھیں وہی مصنف یا شاعر جو ہے لوگوں کے اندر مقبولیت حاصل کرتا ہے جس کا انداز اپنا ہوتا ہے، کسی کا بنایا ہوا نہ ہو. یعنی وہ کہتے ہیں نا اسٹائل، آج انگلش کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم اسٹائل،
تو اسٹائل یا انداز جب تک ہمارا اپنا نہیں ہوگا وہ کبھی بھی اس تحریر کے اندر جو ہے وہ یعنی خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی، اس کے اندر تاثر پیدا نہیں ہوگا، اس کے اندر اثر پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام جو ہے ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ انہوں نے اس کو آسان بھی بنایا، سلیس زبان کا استعمال کیا، سادہ الفاظ کا استعمال کیا، اگرچہ ان پہ بہت سارے اعتراضات بھی کیے گئے، بعض اوقات انہوں نے جملوں کے درمیان ان کے کچھ کہیں نے کا لفظ بہت استعمال کر لیا، کہیں کو کا لفظ بہت استعمال کر لیا، یہ بھی اور بھی کئی جو ناقدین ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اعتراض کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں اور ان کی اگر خصوصیات جو ان کی تحریر کی اس کو بیان کریں تو وہ بہت اہم ہے۔ دوسری خصوصیت جو ان کی ہے وہ ہے مقصدیت، بلکہ اس کو پہلا سمجھ لیں، مقصدیت کیا ہے؟ جو ہم تحریک علی گڑھ میں بھی میں نے جو بھی آپ کو بتایا کہ جو بھی کچھ تحریر ہے چاہے وہ نثر کی صورت میں ہے چاہے وہ نظم کی صورت میں ہے وہ بامقصد ہو، بے مقصد نہ ہو، یعنی شاعری بھی بے مقصد نہ ہو۔ بے شک غزل بیان کی جا رہی ہے لیکن وہ غزل جو ہے وہ صرف حسن تک ہی محدود نہ رہے، اگر نظم بیان کی جا رہی ہے تو نظم جو ہے وہ صرف جو ہے یعنی بے مقصد نہ ہو۔ دوسری کیا مقصد ہے؟ نثر میں اگر جہاں ہم زبان کا استعمال کریں، ہم چاہے کوئی بھی اس کے لیے صنف ادب کا یعنی اختیار کیا جائے، کوئی بھی صنف ادب، کوئی بھی ہم سخن ادب کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام کیا ہوں؟ با مقصد ہوں، کوئی نہ کوئی مقصد، ایک مقصد ان سے ضرور نکلتا ہو، کوئی نہ کوئی، یعنی جیسے زبان ہی سیکھ لی، آسان زبان کا استعمال ہے، آگاہی ہے، اپنے یعنی ماحول سے آگاہی ہے، اپنی تاریخ سے آگاہی ہے، تو یہ ان کے یہاں ہمیں بہت نظر آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ان کا ہے انگریزی الفاظ۔ اب انگریزی الفاظ کا استعمال آپ کہیں گے کہ کیوں؟ دیکھیں اس لیے ضروری ہے، بے شک ہم اردو بول رہے ہیں لیکن انگریزی کے اندر آپ کو اردو کے اندر آپ کو معلوم ہے بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے، اردو صرف فارسی اور عربی پہ مشتمل نہیں رہی، آج اردو میں بہت سارے ایسے الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ انگریزی کے ہیں اور وہ ہمارے زبان کے اندر جو ہیں وہ یعنی بہت زیادہ یعنی کہتے ہیں نا جذب ہو گئے ہیں، تو وہ اس طرح سے جذب ہو گئے۔ اگر سر سید یہ کام نہ کرتے تو آج ہم وہیں اٹکے ہوئے ہوتے اور ہم مشکل سے مشکل زبان اس کے لیے اردو تلاش کر رہے ہوتے۔ تو انگریزی زبان کا انہوں نے، اور اس وقت کا خاص طور پر جس دور کی میں بات کر رہی ہوں جب سر سید احمد خان تھے، 1857 کی جنگ آزادی، جب مسلمانوں کو بہت زیادہ یعنی دلی صدمہ پہنچا، جانی نقصان بھی ہوا، ان کو ہر قسم کا یعنی تہذیبی نقصان بھی ہوا، ادبی نقصان بھی ہوا، تو اس کے اندر جب مسلمان ایک صدمے کی کیفیت میں تھے، اس صدمے سے نکالنے کے لیے اور زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے کہ اب انگریز موجود ہیں، ان کا ہم کیسے مقابلہ کریں، تو ضروری تھا کہ ہم انگریزی لفظوں کا استعمال بھی کریں اور انہیں اپنی گفتگو میں اور تحریر میں استعمال بھی کریں۔ تو انہوں نے بہت سارے الفاظ یعنی ایسے استعمال کیے جن کا متبادل اردو میں تھا، جیسے کہہ لیجئے کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا انفارمیشن ہے، اس طرح کا لفظ، یعنی ایک میں آپ کو صرف مثال دے رہی ہوں، جب ہم ان کا پڑھیں گے سبق تو ہمیں وہاں پہ جیسے فرض کیجئے نیچرل فطری کو کہتے ہیں، فطرت کو کہتے ہیں، وہاں انہوں نے نیچرل استعمال کر لیا، تو وہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ مطلب جو ایک نفرت پیدا ہو گئی تھی نا انگریزوں کے خلاف، وہ نفرت بھی ختم ہو اور انگریزی زبان کے خلاف، انگریزی ادب کے خلاف جو ایک وہ پیدا ہو گیا ہے اس کو دور کیا جا سکے، تو اس کا بڑا مقصد یہ تھا۔ آگے چلتے ہیں ہم، اگلی والی ہے جدت آمیزی۔ دیکھیں جدت کہتے ہیں نئی چیز کو، نئے پن کو، جدت آمیزی یعنی انہوں نے اپنی تحریر کے اندر نئی چیزوں کو شامل کیا، نئے خیالات، نئے الفاظ، وہ الفاظ نہیں جو بہت مشکل ہیں بلکہ وہ الفاظ جو عام فہم ہیں، جو زبان کو وسعت دیتے ہیں، جس سے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے انہوں نے جدت آمیز کیا، یعنی کسی ایک موضوع پہ نہیں لکھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم سر سید کی بات کریں کہ سر سید انہوں نے کسی ایک مذہب پہ نہیں لکھا، صرف مذہب پر نہیں لکھا، میں نے یہاں آپ کو لکھا کچھ ان کی بتائی ہیں جو کردار کی ہے، ان کی تحریر کی یعنی الگ جو ان یہ کرتی ہیں، وہ صحافی بھی ہیں، مذہبی کتب اگر بات کی جائے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کر لیا انہوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے تاریخ کی کتاب بھی لکھ لی، انہوں نے مقالے بھی لکھ لیے، انہوں نے جو ہے اصلاحی مضامین بھی لکھ لیے، انہوں نے رسالہ بھی نکالا تہذیب الاخلاق کے نام سے، جو کہ دراصل مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی تہذیب سے واقفیت کے لیے تھا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پر جو ہے وہ جدت کو اپنے سامنے رکھا۔ پھر اگلی خصوصیت ان کی دیکھتے ہیں استدلالی انداز بیان۔ اب استدلال آپ کے لیے تھوڑا سا الگ لفظ ہے، نیا لفظ ہے۔ دیکھیں استدلال کے لفظی مطلب ہوتے ہیں کوئی چیز کو دلیل سے واضح کرنا، کسی چیز کو دلیل کے ساتھ جو ہے اس کی حقیقت، دلیل کیا ہے؟ حقیقت،
حقیقت کو ہم کہتے ہیں نا ہم کوئی چیز کو سمجھا رہے ہیں تو جب ہم حقیقت بتا دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا یہ کام اس لیے ایسا ہوا کہ یہ ایسا تھا، ٹھیک ہے، تو مقصد کیا ہے کہ انہوں نے جو بھی اپنی تحریر میں جہاں بھی استعمال کیا، کوئی بھی ایسی یعنی چیز، جملہ، کوئی بھی ایسا یعنی خیال پیش نہیں کیا جسے دلائل سے سمجھایا نہ جا سکے. تو انہوں نے جو بھی بات کی ہے ان کی تحریر میں ہمیں جہاں پہ بھی نظر آیا، مطلب خیالی باتیں نہیں کی، افسانوی باتیں نہیں کی، یا وہ باتیں نہیں کی جن کو ہم کہتے ہیں نا یہ کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہے، ہماری دنیا کی بات نہیں ہو رہی، کہیں اور کی بات ہو رہی، یہ نہیں کیا. انہوں نے اسی چیز کی بات کی. ایک تو انسان کی فطرت کو بیان کیا، اس طرح جو حالات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتایا کہ بھائی اس کے مطابق ہمیں آگے کیا کرنا ہے، اس سے انہوں نے واقفیت دی. تو اس لیے ان کی تحریر میں ہمیں استدلالی انداز جو ہے وہ واضح نظر آتا ہے. پھر اگلی خوبی ان کی آ جاتی ہے، اب خوبی بھی ہے یہ اور ایک طرح سے ان کی تحریر کی خامی بھی ہے. دیکھیں جب ہم تنقید کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب نگار تنقید کرتے ہیں تو خصوصیات جب بھی کسی مصنف کی یا شاعر کی بیان کی جاتی ہیں تو جہاں اس کی خصوصیات تحریر بتائی جاتی ہیں وہاں ایک دو ان سے بھی واقفیت لی جاتی ہے جو کہ ایک طرح سے کبھی تھوڑی سی ہمیں خامی نظر آتی ہے. لیکن کیونکہ تحریر کی خصوصیات اتنی ہوتی ہیں اور اس بنا پر جو ہے وہ خامی نظر نہیں آتی. تو اب کیا ہے، کیونکہ دیکھیں ان کا مقصد بڑا ہے. ان کا بڑا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی بیداری، مسلمانوں کو ان کے تشخص سے آگاہی. اب تشخص، پہچان، مسلمان قوم کی پہچان اس دور کے اندر جہاں ہندوستان کے اندر ایک دوسری قوم باہر سے آئی ہے جو مسلمانوں پہ حکومت کر رہی ہے، اور ایک اور قوم جو وہاں پہلے سے بسی ہوئی ہے یعنی ہندو، ان کے ساتھ ان کے درمیان رہتے ہوئے مسلمان ہندوؤں سے الگ ایک قوم ہے، الگ نظریہ رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا دو قومی نظریے کے بانی، تو بالکل صحیح ہے. الگ قوم، الگ نظریہ رکھتے ہوئے انگریزوں کو یہ بات انہوں نے واضح کر دی کہ مسلمان اور ہندو ایک نہیں ہیں، الگ الگ ہیں، اور ان کو آپ الگ الگ ہی مانیے. ان کا تشخص تو اس یعنی کہنا چاہیے کہ مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے تحریر کے اندر بھی جو ہے ان کا یہ مقصد آیا. جب یہ مقصد آیا تو پھر کیا ہے، اکثر ایسا ہوا کہ ان کے وہ جملوں میں وہ جو ہم کہتے ہیں نا مصنف کے بڑے خوبصورت جملے ہیں، بڑی اچھی تشبیہات ہیں، بڑا اچھا بیان ہے، تو ظاہر ہے اب ان کے پاس وقت کم ہے. کتابیں انہوں نے زیادہ بیان کی، تحریر ان کی زیادہ ہے، کتابیں ان کی زیادہ تحریر کی گئیں، انہوں نے مختلف موضوعات پہ لکھا، تو اس کے اندر حسن بیان میں کہیں کمی آ گئی ہے. تو کوئی ایسی مطلب ایسے بات نہیں ہے. حالی نے ان کو کہا کہ ان کی مثال حالی نے بڑی اچھی دی ہے کہ سر سید کی مثال جو ہے ایک ایسے آدمی کی ہے جس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ جب لگ جاتی ہے تو بندے کو کیا کرتا ہے، وہ کوئی دیکھ کے پکارتا ہے یا وہ کہتا ہے میں پہلے ذرا اپنے آپ کو صحیح کر لوں پھر. تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں کس حال میں، وہ تو بری طرح پکارتا ہے نا. تو کچھ یہی والی پکار سر سید کی تھی کہ ان کے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، اور گھر میں سے مراد ہندوستان میں اس میں آگ والے حالات ہی تھے نا مسلمانوں کے لیے. تو پھر یہ والی بات ہو گئی. اب ہم ان کے آخر میں کیا لے لیتے ہیں، اس سے خصوصیات دیکھیں. سر سید احمد خان کی انداز تحریر صرف اتنا نہیں ہے، خصوصیات ان کی صرف اتنی نہیں ہے تحریر کی، لیکن یہ ہم نے صرف چند کا احاطہ کیا ہے، اور اس پر ہم ظاہر ہے کہ اعتراف عظمت بھی بہت سارے افراد نے دیا، لیکن ہم دو کا صرف یہاں ذکر کر لیتے ہیں. ایک پہلا ہے کہ سر سید نہ صرف اردو نثر کے مورث اعلیٰ بلکہ جدید اردو نثر کے بانی ہیں. مورث اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ نثر لکھنے والا، سب سے اچھی نثر لکھنے والا. یعنی سر سید جو ہے جدید اردو نثر کے جو ہیں وہ اچھے نثر نگار بھی ہیں اور جدید اردو نثر کے بانی بھی ہیں. بانی کسے کہتے ہیں، جو کوئی کام شروع کرتا ہے. اس کے بعد شبلی نعمانی نے یہ حالی کی یعنی جو پہلا حوالہ تھا وہ حالی کا تھا. دوسرا سر سید احمد خان کی بدولت اردو نثر عشق و عاشقی کے دائرے سے نکل کر جو ہے وہ یعنی بن گئی اردو کی، یعنی وہ اس سے نکلی ہے، عشق و عاشقی سے نکلی. یعنی اس سے پہلے جو تھا میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ یا تو قصے تھے شہزادیوں کے، شہزادوں کے عشق و محبت کے، یا پھر غزلیات تھیں جو کہ محبوب کے حسن اور جمال سے ہی جو ہے تشکیل پاتی تھیں اور وہیں ختم ہو جاتی تھیں. تو اب اردو جو ہے آج جس مقام پر، جس بلندی پر ہمیں نظر آتی ہے، اس میں سب سے بڑا مقام جو ہے سر سید احمد خان کا، اور جسے ہمیں مطلب ہم کبھی بھول نہیں سکتے، نہ بھولنا چاہیے، اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا.
جو کہتے ہیں نا کہ کسی دیوار میں پہلی اینٹ رکھنا یا بنیاد رکھنا، تو بنیاد انہوں نے رکھی ہے اردو کو جدید بنانے کی، اور اردو کو عام فہم اور آسان بنانے کی، اور بامقصد بنانے کی. اور ان کے ساتھ پھر ان کے جو یعنی رفیق ہیں، جو دوست ہیں، جو ان کے یعنی ہم عصر مصنفین تھے، ایک ہی زمانے کے، ہم عصر کہتے ہیں ایک ہی زمانے کے، ان میں نے آپ کو عناصر خمسہ کا ذکر کیا. اس کے بعد بھی عناصر خمسہ کے بعد بھی جو دور آیا اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں، جیسے مولوی عبدالحق کا نام لیا جاتا ہے. یہ سب سر سید کی تحریر اور ان کی خصوصیات سے تحریر کی بہت زیادہ متاثر تھے. تو یقیناً آج آپ سر سید احمد خان کی جو بنیادی خصوصیات ہیں ان سے، یعنی ان کی تحریر کی خصوصیات سے آگاہی آپ نے حاصل کی ہوگی، اور آپ جو ہے آپ یقیناً ان کا جو لکھا ہوا، ان کی جو لکھی ہوئی تحریر ہے، جو ان کا یعنی مضمون ہے، اسے آپ پڑھنے کے لیے بے تاب ہوں گے. وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. شکریہ.